بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 358 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ عنکبوت کی منتخب کردہ آیات 1 اور 2 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ تفسیری و ترکیبی اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عنکبوت کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے اور اس کی 69 آیات ہیں. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ اس کی مراد بہتر جانتا ہے. حروف مقطعات ہیں الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا، کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، ان یقولوا ای بقولہم آمنا وهم لا یفتنون، کہ ان کے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے ہم انہیں آزمائے بغیر چھوڑ دیں گے. ان کو ایسی چیزوں سے آزمایا جائے گا کہ جن سے ان کے ایمان کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی. یہ آیت مقدسہ اس جماعت کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب وہ ایمان لائے تو ان کو مشرکین نے اذیت پہنچائی. آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. سب سے پہلے اس سورت کا مختصر سا تعارف جان لیتے ہیں. اس سورت کا نام عنکبوت اس سورت کی اس آیت کی وجہ سے رکھا گیا ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہیں جو ایک گھر بنا لیتی ہے، اور بے شک تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے. کاش کہ وہ جان لیتے. قرآن مجید میں عنکبوت کا لفظ صرف اسی صورت میں اسی آیت میں ہے، لہٰذا اسی وجہ سے اس صورت کا نام عنکبوت رکھ دیا گیا ہے. اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو اپنا کارساز اور مددگار بنا رکھا ہے وہ اللہ کے نزدیک مکڑی کے جھالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں. سورہ عنکبوت کے حوالے سے مختلف احادیث ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے سورہ عنکبوت کو پڑھا اس کو ہر مومن اور منافق کے عدد کے برابر 10 نیکیاں ملے گی. امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سورہ عنکبوت یہ مکہ میں نازل ہوئی. امام دارقطنی نے سنن میں حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے سورج اور چاند گرہن لگنے کی نماز 4 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ پڑھی. پہلی رکعت میں سورہ عنکبوت یا سورہ روم پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ یاسین پڑھی. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سورج گرہن لگنے کی نماز 2 رکعت ہے جس میں 4 رکوع ہیں اور ہر رکعت میں 2 رکوع ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک
سورج گرہن کی نماز 2 رکعت ہے اور ہر رکعت میں عام معمول کے مطابق 1 رکوع ہے۔ سورہ عنکبوت کے زمانہ نزول کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ سورت مکہ کے متوسط دور میں نازل ہوئی ہے، جب مکہ میں مسلمانوں کو مشرکین اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے، نوجوانوں کو ان کے والدین کے سامنے زد و کوب کرتے تھے اور غلاموں پر ان کے آقا ستم کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے قدرتی طور پر ان نو مسلموں کے دلوں میں طرح طرح کے سوال پیدا ہوتے تھے اور شبہات سر اٹھاتے تھے کہ جب ہم برحق دین پر ہیں تو ہم پر یہ مصائب کیوں آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ اسلام کی خاطر تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی، اور ابھی تو تم پر اتنا ظلم و ستم ہوا ہی نہیں جتنا پچھلی پر ہوا ہے، اور جتنے مصائب انہوں نے راہ حق میں برداشت کیے ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا 29واں نمبر ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا 85واں نمبر ہے۔ یہ سورت سورہ روم کے بعد اور سورہ مطففین سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ مکہ میں سورہ عنکبوت کے بعد سورہ مطففین کے سوا اور کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، اور یہی سورت ان آخری سورتوں میں سے ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ عنکبوت کے مشمولات کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس سورت کی ابتدائی آیات میں یہ بتایا ہے کہ حق اور سچائی کے راستہ میں مشکلات لازمی آتی ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ماں باپ کی اطاعت کی حدود متعین کی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی معصیت میں ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ انبیاء سابقین حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب، صالح اور ہود کی امتوں اور ان کے حالات کا اجمالاً ذکر کیا ہے۔ انہوں نے بھی دین حق کی راہ میں مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا، یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر اہل کتاب اور مشرکین کے اعتراضات اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ توحید پر دلائل اور مشرکین کی مذمت اس صورت کے اندر کی گئی ہے۔ جو کفار دوسروں کے سہاروں پر اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کی سازشیں تار عنکبوت سے بھی زیادہ ضعیف ہیں، اس سورہ مقدسہ میں یہ بتایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، اللہ رب العزت ہی اس کے مراد کو خوب جانتے ہیں۔ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اور رسول اللہ کے اصحاب کی آزمائشیں مختلف ادوار کے اندر ہوتی رہی ہیں۔ اس آیت مقدسہ کے سبب نزول کے اندر اختلاف ہے۔ ابن جریر اور ابن عبید نے کہا ہے کہ یہ آیت حضرت عمار بن یاسر کے متعلق نازل ہوئی جب ان کو اللہ کے ماننے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یاسر ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا تھا، اور یہ سابقین اولین میں سے تھے۔ ایک دن نبی کریم ان کے پاس سے گزرے جب ان کو عذاب دیا جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا اے آل یاسر صبر کرو، تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ امام شعبی نے کہا کہ یہ دونوں آیتیں ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئیں جو مکہ میں تھے اور اسلام لا چکے تھے۔ مدینہ سے رسول اللہ کے صحاب نے ان کو لکھا جب تک تم ہجرت نہیں کرو گے اللہ تمہارے اسلام کے اقرار کو قبول نہیں فرمائے گا۔ وہ مدینہ کا قصد کر کے روانہ ہوئے، مشرکین نے ان کا تعاقب کر کے ان کو پھر مکہ میں واپس لوٹا دیا۔ تب ان کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ پھر رسول اللہ کے صحاب نے ان کی طرف لکھا کہ تمہارے متعلق اس طرح آیت نازل ہوئی ہے۔ تب مکہ کے مسلمانوں نے کہا اب ہم ہر حال میں مدینہ جائیں گے، خواہ ہم کو مشرکین سے قتال کرنا پڑے۔ پھر وہ مکہ سے روانہ ہوئے۔ مشرکین نے حسب سابق ان کا تعاقب کیا تو مسلمانوں نے ان سے قتال کیا۔ ان میں سے بعض شہید ہو گئے اور بعض نجات پا کر مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تب یہ آیتیں نازل فرمائی تھیں۔ مقاتل نے کہا ہے کہ یہ آیت حضرت عمر بن خطاب کے آزاد شدہ غلام مجمع کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ وہ پہلے شخص تھے جو جنگ بدر کے دن مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوئے تھے۔
عامر بن الحضرمی نے ان کو تیر مارا تھا جس سے وہ شہید ہو گئے تھے۔ اس دن نبی کریم نے فرمایا مجمع سید الشہداء ہیں اور اس امت میں وہ پہلے شخص ہیں جن کو جنت کے دروازہ سے پکارا جائے گا۔ ان کے شہید ہونے پر ان کے ماں باپ اور ان کی بیوی بے قراری سے گریہ کر رہے تھے، تو اللہ نے ان کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی تھی اور یہ بتایا کہ اللہ کو واحد ماننے کی وجہ سے ان کو جو مصائب اور مشقتیں پہنچی ہیں ان پر صبر کریں، اور یہ کہ دین اسلام میں بہرحال امتحانوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس آیت مقدسہ احاسب الناس ان یترکوا میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ یہی گمان کر لینا کہ صرف زبانی ایمان لانے سے جان چھوٹ جائے گی اور بغیر امتحان چھوڑ دیا جائے گا، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ جان و مال اور تکالیف اور دیگر آزمائشوں کے ذریعے مسلمان کو آزمایا جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور یہ تو مسلمان کے لیے سعادت ہے، اسی لیے کسی نے خوب کہا تھا کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ تو کھرے کھوٹے اور سچے جھوٹے کا اور مخلص و منافق کا پتہ لگانے کے لیے رب تعالیٰ نے مومنین مسلمین کے اوپر آزمائشوں کی بارش کی ہے۔ اہل ایمان خصوصاً انبیاء صلحاء کو مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، انجام کا اور انہیں کامیابی ہی ہوتی ہے، اور یہ آزمائشیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ کبھی تو کفار فجار کی ایذا رسانی کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے، جیسا کہ اکثر انبیاء اور خصوصاً خاتم الانبیاء اور آپ کے اصحاب کو بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، جس کے بے شمار واقعات سیرت اور تاریخ کی کتب میں مذکور ہیں، اور بعض اوقات جسمانی آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو گزرنا پڑا تھا۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ ای بقولہم کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ما مصدریہ ہونے کی طرف اشارہ ہے اور با محذوف ہے، اور ای یترکو اور حاسبہ کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہے۔ نزل فی جماعت کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ عمار بن یاسر، حضرت عیاش بن ابی ربیعہ، ولید بن ولید، سلمان بن حشام اور فقراء کو مکہ میں ان کے ایمان لانے کی وجہ سے اذیت دی جاتی تھی، تو ان اصحاب رسول کے لیے یہ آیت مقدسہ رب تعالی نے نازل فرمائی تھی۔